السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ میمن برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے مارشل آرٹس میں بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ 5ویں ایشین جو جٹسو چیمپئن شپ میں کانسی کے 2 تمغے حاصل کیے۔ WMO پاکستان چیپٹر کی جانب سے ابو ہریرہ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی گئی ہے۔ دال مونگ کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہو گیا۔ پنجاب میں مونگ دال کی پیداوار میں 65% اضافہ دیکھا گیا۔ دال ماش کی کاشت کے لیے رقبے میں 19% اضافہ کیا گیا۔ وفاق اور صوبوں میں ٹیکس وصولی کے معاملے پر اتفاق۔ ریسٹورانٹس اور ٹرانسپورٹ کاروبار پر ٹیکس کی وصولی صوبے کریں گے۔ آلات کی تیاری پر سیلز ٹیکس وفاق وصول کرے گا۔ ویلکم بیک۔ میمن برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے مارشل آرٹس میں بڑی کامیابی حاصل کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میمن برادری سے تعلق رکھنے والے نوجوان نے مارشل آرٹس میں بڑی کامیابی حاصل کر کے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ابو ہریرہ دھنانی نے 5ویں ایشین جو جتسو چیمپئن شپ میں 2 کانسی کے تمغے حاصل کیے۔ میمن قوم کی جانب سے جہاں زندگی کے مختلف شعبوں میں انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے، وہیں میمن قوم کے جوان بھی کھیل کے میدان میں ملک و قوم کا نام روشن کرنے میں مصروف عمل ہیں۔ ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابو ہریرہ دھنانی کی کامیابی میمن کمیونٹی کے لیے خوشی کے ایک لمحے سے کم نہیں، کیونکہ ہم اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگوں سے بہت کم ملتے ہیں جنہوں نے کھیلوں میں اپنا نام بنایا ہو۔ ابو ہریرہ اس سے قبل ورلڈ میمن آرگنائزیشن پاکستان چیپٹر کے یوتھ ونگ میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ WMO پاکستان چیپٹر کی جانب سے ابو ہریرہ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کی گئی، جبکہ مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا۔ دال مونگ کی پیداوار میں پاکستان خود کفیل ہو گیا اور 2021 اور 22 میں فصل کے پہلے اندازے کے مطابق دال کی پیداوار 2,53,000 ٹن رہی، جبکہ ملکی ضرورت اس سے کم تقریباً 1,80,000 ٹن ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مونگ کی دال جو ایشیا میں بڑے پیمانے پر کھائی جاتی ہے، میں خود کفیل ہونے کا اعلان ربی کی فصل 2021-22 کے لیے ہونے والے سالانہ جائزے اور منصوبہ بندی سے متعلق اجلاس میں کیا گیا۔ یہ اجلاس پاکستان ایگریکلچر اینڈ ریسرچ کونسل کے زیر اہتمام اس کے فنڈڈ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام منصوبے دالوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے ریسرچ کو فروغ کے موضوع پر منعقد کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر برائے قومی تحفظ خوراک اور تحقیق سید فخر امام نے سالانہ جائزہ اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ حکومت خواہش مند تھی کہ ملک میں دالوں کی پیداوار کو فروغ دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ خریدنے کے طریقہ کار کی تجویز کسانوں کے لیے منافع بخش ثابت ہوگی اور یقینی طور پر کاشتکاروں میں دالوں کی کاشت میں دلچسپی پیدا کرے گی۔ PARC کے قومی معاون برائے نباتیات ڈویژن ڈاکٹر محمد منصور جویا نے منصوبے کے اثرات کے حوالے سے اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ سال 2020-21 کے دوران مونگ کی دال کی پیداوار کے لیے رقبے میں 35% اضافہ کیا گیا، جبکہ پنجاب میں مونگ دال کی پیداوار میں 65% اضافہ دیکھا گیا۔
خیبر پختونخوا میں مونگ کی پیداوار 6% اور بلوچستان میں 17% بڑھی۔ اسی دوران دال ماشت کی کاشت کے لیے رقبے میں 19% اضافہ کیا گیا، جس کے بعد بلوچستان میں اس کی فصل میں 27% اضافہ دیکھا گیا۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چنے کی کاشت کے لیے 22% رقبہ بڑھایا گیا اور اس کی پیداوار میں 23% اضافہ ہوا۔ مسور کی دال کی کاشت کے لیے رقبے میں 17.5% اضافہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں بلوچستان میں 18% اضافی پیداوار ہوئی۔ وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل ٹیکس کونسل کے اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار پر ٹیکس کا اختیار صوبوں کو دینے اور تعمیرات پر ٹیکسیشن آئینی انتظامات کے تحت شیئرنگ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار پر ٹیکس کا اختیار صوبوں کو دینے اور تعمیرات پر ٹیکسیشن آئینی انتظامات کے تحت شیئرنگ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، جس کے لیے آپریشنل طریقہ ہائے کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی، جس میں تمام صوبائی ریونیو اتھارٹیز شامل ہوں گی۔ ریسٹورنٹس اور ٹرانسپورٹ کاروبار پر ٹیکس کی وصولی صوبے کریں گے۔ یہ فیصلے وفاقی وزیر خزانہ شوکت طرین کی زیر صدارت ہونے والے نیشنل ٹیکس کونسل کے اجلاس میں کیے گئے ہیں۔ اجلاس میں چیئرمین FBR، سیکریٹری خزانہ، صوبائی وزرائے خزانہ، چیئرمین سندھ ریونیو بورڈ اور دیگر سینئر حکام شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ نے سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ بنانے کے ضمن میں وفاق اور صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاق اور وفاقی یونٹس کے درمیان ٹیکس سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے تعاون کے جذبے کی ضرورت ہے۔ چیئرمین FBR نے وفاق اور صوبوں کے درمیان جنرل سیلز ٹیکس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے ان شعبوں کے حوالے سے تفصیلی پریزنٹیشن دی جہاں مزید گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ FBR اور صوبائی وزرائے خزانہ نے نقل و حمل، ریسٹورنٹس، آلات کی مینوفیکچرنگ اور تعمیرات کے شعبے کے حوالے سے ٹیکس کے بارے میں اپنے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صوبائی ٹیکس ہائے مقتدرہ سے سنگل ٹیکس پورٹل کے حوالے سے تفصیلی رائے اور تجاویز حاصل کی جائیں گی۔ تمام متعلقہ شراکت داروں کی مشاورت کے بعد نیشنل ٹیکس کونسل نے فیصلہ کیا کہ آلات کی تیاری پر سیلز ٹیکس وفاق، جبکہ ٹرانسپورٹیشن کے کاروبار پر ٹیکس صوبوں کے پاس ہوگا۔ تعمیرات پر ٹیکسیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا کہ اس شعبے پر ٹیکس کے اختیار کے ضمن میں آئینی انتظامات کے تحت تقسیم کاری ہوگی۔ FBR اور صوبوں کی رائے لینے کے بعد وزیر خزانہ نے بطور سربراہ نیشنل ٹیکس کونسل فیصلہ کیا کہ ریسٹورنٹس پر ٹیکس کی وصولی صوبے کریں گے، تاہم اس فیصلے پر صوبوں کی مشاورت سے ڈرافٹ شدہ ریفرنس رائے لینے کے لیے لاء ڈویژن ارسال کیا جائے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔